الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. میری عزیز بہنوں، آج میں آپ کو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی چند آیات اور احادیث بیان کروں گی جن کو سن کر آپ کو لگے گا کہ آج سے پہلے آپ نے یہ باتیں سنی ہی نہیں۔ میری بہنوں، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا 24ویں پارے میں سورہ کا نام ہے حامیم سجدہ، آیت نمبر 6۔ ارشاد ربانی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہارے ہی مثل ایک انسان ہوں۔ فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ایک انسان ہوں۔ یہ بات سن کر اکثر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہی جیسے ایک عام آدمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو آگے جو لفظ ہے وہ سمجھنا پڑے گا، اس میں کہا گیا یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی جبرائیل امین آپ کی طرف وحی لاتے ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آپ کی طرف نازل ہوتے، تو آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہے۔ لہٰذا فرق صاف ظاہر ہے کہ عام انسان اور ایک خاص انسان میں ہم اور آپ بے شک انسان ہیں، لیکن ہمارے پاس وحی نہیں آتی۔ اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو کہ آپ کی طرف وحی آتی ہے۔ لہٰذا ہمارے اور آپ میں بہت فرق ہے، ہمارے اعضاء میں اور آپ کے اعضاء میں بہت فرق ہے، ہمارے آنکھوں میں آپ کی آنکھوں میں بہت فرق ہے، ہمارے لعاب دہن میں آپ کی لعاب دہن میں بہت فرق ہے، آپ کے دست مبارک میں آپ کے پاؤں مبارک میں ہم میں اور آپ میں بہت فرق ہے۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں چند حدیث جن کو سن کر آپ کو لگے گا کہ یہ احادیث آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس آیت سے عام طور پر یہ تاثر بڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ فرق کس بات کا ہے؟ وحی کا، آپ کی طرف وحی آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی ذات اقدس میں اور ہماری ذات میں بہت فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو وحی ہے آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری نعمتیں، فضیلتیں اور معجزاتی صفات اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی جن کا مقابلہ ہم اور آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ میری عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہنے کی حد تک تو بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور آنکھوں کے اعتبار سے بھی 2 آنکھیں تھیں، لیکن ان اعضاء کے معجزاتی صفات کا کیا کہنا۔ وہ معجزاتی صفات ہمارے اعضاء کے مثل نہیں بلکہ بے مثل ہیں۔ میری عزیزوں، آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، مختصراً میں عرض کرتی چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دشمن اسلام ابو رافع کو قتل کرنے کی مہم پر روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں ایک کے بعد دیگرے اس کے دروازے بند کرتے ہوئے زینے تک پہنچ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ وہ زمین پر پہنچ گئے، انہوں نے زمین سمجھ کر پاؤں زمین پر رکھا تو وہ گر پڑے، اور پورا وزن ان کی پاؤں پہ پڑا تو ان کی پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فانکسرت ساقی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، پھر انہوں نے اپنی پنڈلی پر اپنا امامہ باندھ دیا اور صبح تک وہ ابو رافع کی موت کا انتظار کرنے کے لیے وہاں رکے رہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہڈی فریکچر ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے دل کے اندر بھی بال آ گیا، دل کے اندر بھی چٹکن ہو گئی، دل ٹوٹ گیا یا لکیر پڑ گئی۔ یہ تکلیف میرے پاؤں میں ہوئی تھی تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ ساری رات انتظار میں رہے کہ صبح اس کی موت کا انتظار ہو تو وہ اپنا مشن کو پائے تکمیل پہنچا کر واپس جائے، ورنہ وہ مشن کی تکمیل کی خاطر رکے ہوئے تھے کہ اگر ادھورا ہے تو اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور صبح کو جب اس کی موت کا اعلان انہوں نے سن لیا اپنے کانوں سے تو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی پنڈلی پہ پھیرا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی، گویا کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ کہ آپ کا یہ ہاتھ ہے کہ کسی کے پاؤں پر پھیر دیں، کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیں، کسی اعضا کی ہڈی جو چٹک گئی ہو، فریکچر ہو گئی ہو، آپ ہاتھ پھیریں اور وہ ہاتھ کی برکت سے جڑ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ معجزہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ تو بے شک ماننا پڑے گا آپ کا ہاتھ معجزاتی ہاتھ تھا، آپ کا ہاتھ انہونا ہاتھ تھا، ہمارے ہاتھوں کی مثل نہیں تھا۔ یہی نہیں بلکہ جنگ خندق کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، وہاں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی اور خندق صحابہ کرام کھود رہے تھے تو خندق کھودتے کھودتے کیا ہوا، ایک چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان ایسی نکل آئی ہے جو کسی طرح نہیں ٹوٹتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چلتا ہوں، پھر آپ روانہ ہوئے اور اس حال میں روانہ ہوئے کہ آپ کے پیٹ پر یعنی بدن مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، 3 روز سے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لی اور چٹان پر ضرب لگائی تو چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کوئی دنیاوی لحاظ سے فاقہ زدہ ہو تو اس کے اندر ہاتھوں پیروں میں جان نہیں ہوتی، اور یہاں آپ دیکھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے، 3 روز سے کھانا آپ کے پیٹ میں نہیں گیا، لیکن جب آپ نے کدال لی اور چٹان پر ضرب لگائی تو اللہ کے حکم سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ تھا آپ کا دست مبارک کا معجزہ کہ چٹان بھی ریزہ ہو گئی۔ ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے مثل ایک انسان ہوں، مگر بات یہ کہ میری طرف وحی آتی ہے، تو وحی کا معجزہ الگ ہے، اور آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، لعاب، ہر چیز کے معجزات الگ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کے لعاب دہن کا بھی معجزہ۔ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟
لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے روانہ کیا، اور جب حضرت سلمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی، اور وہ اسی وقت تندرست و توانا ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن یعنی لعاب دہن میں اتنی برکت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ آپ کی آنکھیں بیمار تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ کی ہاتھوں کا معجزہ آپ نے سنا کیسا زبردست، اور لعاب دہن کا معجزہ سنا کتنا اعلیٰ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کا معجزہ۔ یہ حدیث مسند امام احمد کی اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ آپ کے لیے زمین لپیٹی جاتی تھی اور ہم اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالتے تھے، یعنی آپ اتنی تیز رفتاری سے چلتے تھے، اتنی برق رفتاری تھی آپ کی کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو تکلیف میں ڈال دیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر زمین لپیٹ دی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، الفاظوں کا چناؤ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوبصورت کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا تھا گویا زمین لپیٹی جاتی تھی اور ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال دیا کرتے تھے آپ کے قدموں کی برابری کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی سبوک رفتاری کی وجہ سے دوسروں کو آپ کا ساتھ دینے میں دشواری اور تکلیف محسوس ہوتی تھی، یہ تھا آپ کی ٹانگوں کا معجزہ۔ آئیے ایک معجزہ اور بتاؤں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کتاب الطلاق کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت طویل حدیث ہے، میں صرف مختصراً واقعات آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو نتیجے پر میں چاہتی ہوں آپ پہنچ جائیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مثل نہیں تھے، آپ انبیاء تھے، امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، شافی المذنبین تھے، آپ کا مقابلہ ہم سے کوئی نہیں ہے، آپ کی ذات بلند و بالا عزت والی ذات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا میں حدیث کا سنا رہی ہوں، طویل حدیث کو مختصر کر کے، یہ واقعہ ایلا کے حوالے سے تھی حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پر سے اترے، یعنی جو آپ کا گھر تھا اس پر سے جب اترے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی اترا، میں کھجور کے تنے کو پکڑ کر اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اترے گویا کہ بے تکلف آپ زمین پر چل رہے ہوں، آپ نے تنے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یعنی سیڑھیاں اترتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کی ایک فطری عادت ہے کہ ہم سیڑھیوں کے ساتھ جو دیوار ہوتی ہے یا سہارا ہوتا ہے یا جو منڈیر بنی ہوئی ہوتی ہے اس پر ہم ہاتھ رکھ کر اترتے ہیں کہیں ہمارا پاؤں رپٹ نہ جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سہارے کے اس طرح اترتے چلے گئے سیڑھیوں پر سے گویا کہ آپ زمین پر سفر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زینا خطرناک تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینے پر سے بغیر کسی سہارے کے اترنا مناسب سمجھا۔ آپ کی ٹانگیں عام ٹانگوں کی مثل نہیں تھی بلکہ آپ کی ٹانگیں مبارک کیا تھی؟ معجزاتی تھی۔ آئیے ایک اور واقعہ بتاؤں آپ کو، جنگ خیبر کے حوالے سے آپ کے کھانے میں ایک یہودی عورت نے زہر ملا دیا تھا، تو جنگ خیبر کے حوالے کا ہی یہ واقعہ ہے۔ آپ کے کان مبارک کا معجزہ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے
آپ کو ہلاک کرنے کے لیے ایک بکری ہدیے میں بھیجی جس سے زہر ملایا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کا گوشت کھایا، پھر فرمایا ارفعوا ایدیکم فإنہا اخبرتنی انہا مسمومۃ۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ارفعوا، اپنے ہاتھوں کو کھینچ لو، ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو کھینچ لو، فإنہا اخبرتنی انہا مسمومۃ، اس گوشت نے مجھے خبر دی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے کان اتنے زبردست تھے کہ گوشت نے خبر دی اور آپ کے کانوں نے سن لیا۔ کیا ہمارے کان آپ کے کانوں کے مثل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے کان تو نہ سن سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں، اور یہاں گوشت نے آپ کے کانوں کو خبر دی کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کا ہاتھ رکوا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جتنے بھی یہاں یہودی ہیں ان سب کو جمع کرو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، تمام یہودی جمع کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا هل جعلتم فی هذه الشاة سما، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا ما حملکم علی ذلک، کس چیز نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے چاہا کہ اگر تم جھوٹے نبی ہو تو تم سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، اور اگر تم سچے نبی ہو تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کتنے بہترین تھے۔ کیا ہمارے کان ایسے ہیں؟ ہمیں تو دوسرے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات نہیں سنائی دیتی، یہاں گوشت آپ کو مخاطب کر رہا ہے، گوشت آپ کو بتا رہا ہے کہ اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، میری جان و مال قربان، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ کیا آپ کے کان تھے؟ کیا ہمارے کان آپ کے کانوں کی مثل ہے؟ نہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مثل ایک انسان تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سے بہت بہترین اور بلند و بالا تھی۔